کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں اقبال فریدی کے افسانوں کا مجموعہ جس کا عنوان ہے اقبال فریدی کے افسانے مجموعہ 1993۔ اقبال فریدی کے افسانوں کے مجموعے ان سے ایک افسانہ منتخب کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے براؤننگ دی ڈاگ۔ براؤننگ دی ڈاگ سماعت کرنے سے قبل اقبال فریدی کے افسانے مجموعہ 1993 کے بیک پیج پہ قمر جمیل صاحب کی رائے اقبال فریدی کے افسانوں کی سماعت فرمائیے۔ یہ کہانیاں نیستی سے بنی گئی ہیں۔ ان کہانیوں میں کردار، پلاٹ اور کہانی پن سے زیادہ ایسا بیانیہ ملے گا جو شاعری ہی کی زبان میں آ سکتا ہے۔ یہ بیانیہ ایسا ہے جس میں ماضی کو شہزادے کی طرح قلعہ یا جن کی طرح بوتل میں بند نہیں کیا گیا ہے۔ اقبال فریدی کا دکھ درد، جنسی بے چینی اور ننگی باتیں کرنے کی خواہش ان کہانیوں میں اس طرح جھلکتی ہے جس طرح کسی خوبصورت لڑکی کی پنڈلی پر سے کپڑے کے تھوڑے سے ہٹ جانے سے جسم کی خوبصورتی جھلک پڑتی ہے۔ ان کہانیوں میں ماضی کو فتح نہیں کیا گیا ہے بلکہ مستقبل کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کہانیوں میں ہماری زندگی انفرادیت سے لاشعور تک پھیلی ہوئی ہے اور ہمارا شہر، ہمارا دیس اور ہماری زبان ہم سے بولتی ہے، بات کرتی ہے۔ قمر جمیل۔ براؤننگ دی ڈاگ اقبال فریدی کا افسانہ سماعت فرمائیے۔ سامنے سے آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے چیخ کر اپنی آنکھیں چمکائیں کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ابھی تو اسے سڑک کراس کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے مالک نے آج ہی تو اس کی چھٹی کی تھی۔ ابھی تک وہ اسے بچے کچے کھانے اور جھوٹی ہڈیوں پر پال رہا تھا، لیکن ان سب کے ساتھ اب اسے اور راتب کی ضرورت تھی۔ پھر اب وہ جوان بھی ہو رہا تھا، اب اس کی ضرورتیں اس کے مالک کے وسائل سے بڑھ گئی تھیں۔ اس لیے مالک نے طے کر لیا کہ اب اسے آزاد کر دیا جائے۔ براؤننگ بھی اچھل رہا تھا۔ گاڑی میں بٹھا کر اسے پیچیدہ راستوں سے گزارتے ہوئے پھیلے ہوئے شہر کے مخالف سمت لے جایا گیا۔ اس کے بعد سمندر تھا۔ ایک مقام پر گاڑی رکی، اس کے مالک نے اسے پچکار کر نیچے بھیجا۔ سمندر کی قربت اور سیم تھور زدہ زمین کا لمس محسوس کر کے وہ اچھلنے لگا۔ فضا میں اس کی مرغوب بسانت بسی ہوئی تھی، جیسے قریب ہی کہیں خشک مچھلیوں کا ڈھیر رکھا ہو۔ ابھی وہ اپنی پسندیدہ خوشبو کے حصار میں تھا کہ مالک کی گاڑی چل پڑی۔ کچھ دور تک تو وہ اصیل گھوڑے کی طرح دل کی چال چلتا رہا، پھر دوڑنے لگا، پھر اور تیز دوڑنے لگا، پھر اور تیز دوڑنے لگا۔ پھر اس کی سانس پھولنے لگی۔ اسے لگا کہ دوڑتے دوڑتے اس کے پھیپھڑے حلق سے باہر آ جائیں گے۔ مالک کی گاڑی ستارہ بن گئی تھی۔ اس ستارے کو دوبارہ چھو لینے کی خواہش میں اس کی سانس اکھڑنے والی تھی کہ سامنے سے آنے والے ٹرک نے اپنی آنکھیں زور سے چمکائیں اور چیخ پڑا۔ اس نے اپنی دم دبائی اور مالک کی گاڑی کا خیال چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے سڑک سے اتر گیا اور سیم تھور زدہ میدان میں مخالف سمت دوڑنے لگا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے کوئی لحاظ نہ کیا، بڑا جانور ہے تو کیا ہوا، بھونکنا تو ضروری ہے۔ وہ مخالف سمت دوڑتے ہوئے پلٹ پلٹ کر ٹرک پر بھونکتا رہا، اس احساس تفاخر کے ساتھ کہ اتنا بڑا جانور ہے اور ڈر کر دور بھاگا جا رہا ہے۔ اس نے قہقہے کے انداز میں ایک بھونک لگائی۔ بھونکنے سے جو ذرا ناک کھلی تو اسے اندازہ ہوا کہ صرف خوشبو ہی نہیں تھی، واقعی کہیں آس پاس سوکھی مچھلیوں کا ڈھیر ضرور تھا۔ اس نے دم کے دباؤ میں اضافہ کیا اور اسی میدان میں تیز رفتاری سے ایک نصف دائرہ مکمل کرتے ہوئے
اس نے اپنا رخ اپنی ناک کے سہارے مچھلیوں کے ڈھیر کی طرف کر دیا۔ سوکھی مچھلیوں کا ایک پہاڑ۔ اس نے مارے خوشی کے پھر ایک قہقہا لگاتی ہوئی بھونک لگائی۔ خوشی کے ساتھ اس بھونک میں یہ چیلنج بھی شامل تھا کہ اگر اس پہاڑ کا کوئی محافظ کتا ہو تو سامنے آئے۔ اس نے سوچا پہلے اس پہاڑ کا چکر مکمل کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد کسی مناسب اور کرکری جگہ منہ ماریں گے۔ 3/4 چکر مکمل ہونے کے بعد اسے پھر اپنی دم دبا لینی پڑی۔ ایک امریکی ننگا پڑا تھا اور ایک امریکنی چڈی بدل رہی تھی۔ امریکی تو کتے سے مانوس ہوتے ہی ہیں۔ ننگے امریکی نے ہاتھ بڑھایا۔ براؤننگ اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے محبت سے کوں کوں کرتے ہوئے اپنا سر امریکی کے ہاتھوں کے نیچے دے دیا۔ اپنا سر امریکیوں کے ہاتھوں کے نیچے دینے میں تحفظ کا احساس رہتا ہے۔ ایک بحری بیڑا چلتا ہے اور اس سے پہلے کہ لنگر انداز ہو دعا کے لیے اٹھا ہوا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ امریکی نے براؤننگ کا سر سہلایا۔ سامنے کھلا سمندر تھا۔ امریکی نے تولیہ باندھ لیا اور دونوں ہاتھوں کی پہلی انگلیاں زبان پر رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ گھنگریالے بالوں والا ایک مقامی شیدی نوجوان ساحل کی وسعت میں کہیں سے نمودار ہوا اور دوڑتا ہوا ان دونوں کے سامنے خم ہو گیا۔ امریکی نے تولیے کے اندر ہاتھ لے جا کر نیکر پہنی۔ شیدی نوجوان سمجھ گیا۔ اس نے زمین پر بچھے بڑے تولیے کو جھاڑ جھڑک کر ایک فولڈنگ کرسی کے ساتھ اپنے کندھے پر رکھا۔ کولر ہاتھ میں اٹھایا اور ریت پر پڑی خالی بوتلوں اور ڈبوں کو اس خیال سے ٹھوکر لگائی کہ اس میں کچھ باقی تو نہیں ہے۔ براؤننگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ریت اور پھر کچی زمین کو چھوڑ کر پکی سڑک تک پہنچتے پہنچتے امریکی جوڑا کئی مرتبہ ایک دوسرے سے لپٹا۔ شیدی نوجوان بے نیازی اور تیزی سے آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ درمیان میں ایک امریکی جوڑا بریکٹ تھا۔ پیچھے پیچھے براؤننگ اصیل گھوڑے کی دل کی چال چل رہا تھا۔ امریکی عورت نے کئی مرتبہ پلٹ کر براؤننگ سے کہا، گیٹ اوے۔ وہ اتنی انگریزی سمجھتا تھا مگر وہ ٹال گیا۔ مچھلی کا پہاڑ بہت دور رہ گیا تھا۔ مالک کی گاڑی ستارہ بن گئی تھی جو ڈوب چکا تھا۔ ایک بڑی گاڑی میں سارا سامان رکھنے کے بعد مقامی شیدی نوجوان نے گردن جھکا لی۔ پہلے عورت نے پرس سے کچھ نوٹ نکال کر دیے۔ کالے نوجوان کا منہ مارے خوشی کے اودا ہو گیا۔ وہ سلام کر کے الٹے قدموں پلٹا۔ مرد نے بھی اپنا پرس نکالا اور کچھ نوٹ نوجوان کے حوالے کر دیے۔ اودے ہونے کے ساتھ ساتھ اب نوجوان کی باچھیں بھی کھل گئیں۔ وہ اب تیزی سے واپس جانا چاہتا تھا کہ کہیں یہ نوٹ اس سے واپس نہ لے لیے جائیں کہ امریکی مرد نے اسے پھر آواز دی اور کچھ اور نوٹ دیتے ہوئے پیار سے اس کے گھنگریالے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر نکال لیں۔ شیدی نوجوان تھینک یو کہتے ہوئے الٹے قدموں دوڑا اور پلٹ کر غائب ہو گیا۔ براؤننگ اچھل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ امریکی جوڑا بھی بے دھیانی میں گاڑی کی اگلی سیٹوں پر بیٹھ گیا۔ براؤننگ کبھی کبھی اپنے مالک کی ایک کھٹارا موٹر میں سیر و تفریح کے لیے جایا کرتا تھا جب وہ چھوٹا تھا۔ وہی تجربہ اس کے کام آیا۔ براؤننگ نے اپنی گردن امریکی کے کندھے پر رکھ دی۔ اچانک امریکی کو خیال آیا یہ تو ایک غیر کتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ گاڑی کو بریک لگائی، اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور ایک خالی ڈبہ باہر پھینک کر براؤننگ کو اشارہ کیا۔ ارے مالک کا ڈبہ گر گیا۔ براؤننگ نے باہر چھلانگ لگائی اور ابھی اس کے پیر زمین کو چھونے بھی نہ پائے تھے کہ امریکی کی گاڑی ستارہ بن گئی۔ وہ ستارے کے ڈوبنے تک اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ نہ جانے کیوں اتنے لمبے راستے میں اسے کوئی کتا بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کہیں یہ لوگ کتوں کو کاٹ کر کھا تو نہیں جاتے؟ اس کے بدن میں خوف کی جھرجھری آ گئی۔ کاش کوئی کتیا نظر آ جاتی تو وہ اس کے سامنے بھونک کر کچھ دل کی کہتا،
कुछ दिल की सुनता, मगर ब्राउनिंग बेचारा जिसके मालिक के घर में अब उसके लिए रातिब नहीं था। ब्राउनिंग, मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। Thank you.